بھائی باپ کے فضائل وہ بیان کرے گا جس کے ابا، کیا خیال ہے؟ تو جیسے جسمانی ابا ہوتے ہیں اسی طرح روحانی ابا کا ہونا بھی ضروری ہے. بعض لوگوں کے اب تک میں مطالبے کر کر کے تھک گیا کہ تم اپنے روحانی باپ دادا کا نسب نبی تک بتا دو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں امام بخاری ہمارے روحانی باپ ہیں. ارے امام بخاری سے ڈائریکٹ تم پیدا ہو گئے کیا؟ درمیان میں کوئی نہیں آیا کیا؟ وہ ایک صاحب، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ کسی سے پوچھے تمہارے ابا کا نام، اب وہ کہہ رہے کہ نوح علیہ السلام. تو بھائی نوح علیہ السلام تو سب کے ابا ہیں آگے ان کی نسل میں پورا بتاؤ نا. یا یہ کہہ دو ہیں مگر مجھے نام یاد نہیں ہے، تو مجھے باپ دادا پردادا تک نام یاد ہے. تو یہ جسمانی نسب میں تو یہ چل جائے گا، کس کو یاد ہوتا ہے دادا کا، لیکن روحانی نسب میں ایسا نہیں چلتا. کیونکہ اگر آپ کا سلسلہ سند متصل کے ساتھ نبی تک نہیں ملتا تو آپ قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ یہ علم کتابوں کے ساتھ سینہ بسینہ چلا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی صحابہ کو کتاب سکھائیں گے. خود سے صحابہ نے کتابوں سے قرآن نہیں سمجھا، نبی سے سیکھا ہے. تو تابعین نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے. تابعین ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے سمجھ سکتے تھے؟ صحابہ نہیں جب سمجھ سکتے تھے تو تابعی کیسے سمجھتے؟ انہوں نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے. پھر تبع تابعین نے کس سے سیکھا؟ تابعین سے. پھر ان کے بعد تبع تابعین سے. تو یہ پوری سند متصل کے ساتھ آج تک سلسلہ چلا آ رہا ہے. ذرا بھی کہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا تو وہ اہل سنت والجماعت سے باہر، چاہے وہ کتنے قرآن و حدیث کے لیبل لگا لے. صرف قرآن و حدیث کا لیبل کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو یہ نہ کہتے کہ یہ نبی سکھائیں گے ان کو. نبی کیا؟ قرآن و سنت سکھا رہے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر تابعین کو صحابہ سکھا رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پکارا کہ وہ مدرسے میں نہیں پڑھے. بھائی وہ مدرسے میں پڑھے ہیں. مدرسے کا یہ اینٹوں کا نام نہیں ہوتا مدرسہ. مدرسے کا مطلب ان کے مشائخ ہیں جن سے انہوں نے کئی سال ان کے سامنے دوزانوں بیٹھے ہیں، پھر ان مشائخ کے مشائخ ہیں، ان کے مشائخ. اور یہ سلسلہ کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن میں مشہور سلسلہ امام حنیفہ کا جو سب سے مشہور سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے استاذ تھے حماد الکوفی، جو بخاری کے راویوں میں سے ہیں اور بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں. حماد الکوفی کے استاذ کون تھے؟ ابراہیم نخعی، جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں. بہت بڑے تابعی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. ابراہیم نخعی کے استاد سے علقمہ اور اسود، جو عبداللہ بن مسعود کے خاص ترین شاگردوں میں سے تھے، جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، علقمہ اور اسود. اور عبداللہ بن مسعود کس کے شاگرد؟ نبی کے. صرف ایسے نہیں کہ نبی کی زیارت، دن رات نبی کے ساتھ رہنے والے. اتنا مضبوط سلسلہ تھا، پھر لوگوں نے ان کے علم کو معتبر مانا ہے. ورنہ امام حنیفہ بھی اٹھ کے بیٹھ دیتے میں قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتا ہوں بس. لوگوں نے کہا ایسے نہیں چلے گا. آپ کو یہاں بٹھایا کس نے؟ تو امام ابو حنیفہ کہہ سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو تیار کیا ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ابن مسعود نے نبی کی زیارت کر لی، نا 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 نا. اتنا اعتماد کیا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ابن مسعود کو باقاعدہ کوفہ میں بٹھایا مفتی بنا کے کہ تم لوگوں کو قرآن و سنت پڑھاؤ گے، مسائل بتاؤ گے. حضرت عمر نے بٹھایا ان کو، اور اس لیے کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ ان پر کس نے اعتماد کیا؟ نبی نے. علم سے بھرے ہوئے جب آیا کرتے تھے نا مدینہ، حضرت عمر احترام میں کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ کونیفن ملی علما، چھوٹے سے قد کا آدمی علم سے بھرا ہوا. تو ایسے شخص کے شاگردوں پر لوگوں نے اعتماد کیا. عبداللہ بن مسعود کے ساتھ دن رات گزارے ہیں علقمہ اور اسود نے، صبح و شام ان کے ساتھ. ورنہ حدیثیں تو اس زمانے میں بہت تھیں، بس صرف حدیث کا نمبر یاد کر لیتے، سند یاد کر لیتے کافی تھا. نا 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 نا، صبح و شام کس کے ساتھ؟ ابن مسعود کے ساتھ، صبح و شام. اور بھی صحابہ کی زیادہ صحبت ابن مسعود کی. تو پھر علقمہ اور اسود کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی، انہوں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارا، ان سے سینہ بسینہ علم سیکھا. اور انہوں نے ابراہیم نخعی پر اعتماد کر کے ان کو اپنا جانشین بنایا، نائب بنایا باقاعدہ کہ یہ ہمارے بعد ہماری نیابت کریں گے. اور ابراہیم نخعی کے بہت سارے شاگرد، مگر ان میں سب سے زیادہ جو ان کے ساتھ رہے ہیں وہ حماد الکوفی ہیں. تو ابراہیم نخعی کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے حماد الکوفی کو نائب کیوں بنایا؟ کہ انہوں نے سب سے زیادہ صحبت اٹھائی ہے کس کی؟
ابراہیم نخعی کی اور حماد الکوفی کے سینکڑوں شاگرد, مگر حماد الکوفی کے سینکڑوں شاگرد میں سب سے زیادہ صحبت اٹھائی ہے امام ابو حنیفہ نے. تو ان کے جانے کے بعد لوگوں نے کس کو امام بنایا؟ تو یہ سینہ بسینہ صحبت ہے, یہ ڈیجیٹل لائبریریوں پہ نہیں چلتا مدار. نہیں یاری میرا خیال ہے سمجھ. آپ کو بٹھایا کس نے یہاں پہ فتویٰ دینے کے لیے؟ کون ہے جس نے اعتماد کر کے آپ کو سند دی کہ میرے بعد یہ ہے؟ پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ اس کو بنا رہے ہو تو آپ کو کس نے بنایا؟ وہ کہے گا مجھے اس نے بٹھایا. پھر اس سے پوچھا جائے گا اس کو کس نے بٹھایا؟ وہ کہے گا مجھے اس نے بٹھایا. یہ سلسلہ کہاں تک جانا چاہیے؟ نبی تک. آج اس کو ختم کر دیا, بس کوئی حدیث کا حوالہ پیش کر دے, جو مرضی اس کی اٹھا کے تفسیر کرے, لوگ کہتے ہیں وہ حدیث سے بات کر رہا ہے اور وہ پھینک رہا ہے. صحیح ہے نا, وہ حدیث سے بات کر رہا ہے اور وہ. میں مانتا ہوں کہ اس سلسلے میں بہت سے پھینکو بھی ہیں, لیکن پہلے سلسلے سے جڑنا ضروری ہے, پھر اس میں پھینکوؤں کو بغیر پھینکوؤں سے الگ کرنا پڑے گا. جیسے میڈیکل کالج میں ڈاکٹر سے علاج کے لیے جو آپ علاج جب کرتے ہو تو اس کے لیے پہلے ایک طبقہ چھانٹی کرنا پڑے گا کہ میڈیکل سائنس سے فارغ ہونا ضروری ہے میڈیکل کالج سے. پھر اس میں آپ دیکھو گے کہ اس میں فراڈی کون ہے اور صحیح ڈاکٹر کون ہے. جو اس سے فارغ ہی نہیں ہوا وہ تو اس کھاتے میں آتا ہی نہیں ہے, تو پہلی شرط ہی ختم ہو رہی ہے. تو جتنے انجینئر, پروفیسر اور اس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ پہلی شرط میں ہی اہل حق کی جماعت سے خارج ہو رہے ہیں. ان سے میں سوال کر رہا ہوں, مجھ سے لوگ کہتے ہیں اپنے بزرگوں کو کا دفاع کرتے ہو, لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کیا وہ مناظرہ کرو. یہاں ایک صاحب تھے, انہوں نے فتویٰ دیا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ نہیں 3 ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا وہ قرآن حدیث میں. میں نے کہا لے آؤ میرے سامنے, لائیو کیمرہ لگا دو. میں سیدھے لوگوں سے کہتا ہوں میرے سامنے بٹھاؤ, لائیو کیمرہ لگاؤ, میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا کہ 3 ہوتی ہیں. لائیو کیمرہ میں اپنے چینل سے بھی چلاؤں گا, آپ اپنے چینل سے بھی چلاؤ, کھلی اجازت ہے, کوئی کاپی رائٹ نہیں, چلاؤ. تو جب ان سے میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا پہلے اپنے اکابر پہ آ جاؤ, اکابر کا مناظرہ کرتے ہیں کہ تمہارے اکابر ہم ثابت کریں گے مشرک تھے, گمراہ تھے, یہ تھے, وہ تھے, وغیرہ وغیرہ. وہ جان چھڑانے کا طریقہ ہوتا ہے. میں نے کہا میں اکابر پہ بھی مناظرہ کروں گا ایک شرط کے ساتھ کہ تم پہلے اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو, میں تمہارے اکابر کی خامیاں نکالوں گا, تم ہمارے اکابر کی خامیاں نکالنا. کیا خیال ہے؟ پھر مزہ آئے گا لڑنے میں. تم اپنے اکابر ہی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یک طرفہ جنگ نہیں ہوتی. ایک آدمی کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا ابا شریف آدمی نہیں تھا, ہے بھائی, تو اس کا جواب کیا ہے کہ میں اس کے ابا کو کہوں گا نا کہ ٹھیک ہے اگر میرا ابا شریف نہیں ہے تو تیرا بھی شریف نہیں ہے, تاکہ بےزتی ہو تو دونوں کی برابر ہو نا. تم اپنے ابا کو مارکیٹ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو اور ہم اپنے ابا کی دفاع میں لگے رہے, تو یہ جنگ, یہ مناظرے کا طریقہ نہیں ہوتا. ابا جب کھیلیں گے تو آپ اپنے ابا کا نام بتائیں, میں بتاؤں گا کہ میرے ابا اللہ نہ کرے اگر چوری کا الزام لگتا ہے تو تمہارے ابا ڈاکو تھے. پھر مزہ آئے گا لڑنے میں. آپ ہمارے اکابر پہ کیچڑ اچھالتے ہیں مگر اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ اس کی علامت ہے آپ کا تو اہل سنت میں داخل ہی نہیں ہے, آپ کا تو سلسلہ ہی نہیں ہے. اب 15ویں صدی کی پیداوار ہیں آپ. کوئی سلسلہ ہو, باپ ہوتا ہے تو باپ سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, اس کی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے, اور اگر کہیں غلط فہمی ہے تو اس کا دفاع بھی کیا جاتا ہے. ہم نے کب کہا ہمارے اکابر دودھ سے دھلے ہوئے تھے, کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے بھائی, لیکن تھے. صحیح ہے نا, نسب ہے ہمارا روحانی, نبی تک پہنچتا ہے سلسلہ, ان میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں, غلطی کو ہم غلط کہیں گے. اور اگر کچھ غلطی نہیں ہے مگر آپ ہٹ دھرمی میں اس کو غلط کہہ رہے ہو تو ہم اس کا دفاع بھی کریں گے, کیونکہ جس کا باپ ہوتا ہے اس کا دفاع بھی اولاد کرتی ہے. اور جس کمبخت کا باپ ہی نہ ہو, ڈائریکٹ امام بخاری اس کے باپ ہوں, اس کے بابے وہ ہوں جو کتابیں رکھی ہوئی, کہہ رہے میرے بابے یہ ہیں جو کتابیں رکھی ہوئی نا بخاری مسلم. ارے بخاری مسلم کے بعد تمہارے خاندان میں کوئی روحانی باپ پیدا ہی نہیں ہوا. وہ امام بخاری تو صدیاں ہو گئی بھائی ان کو دنیا سے گئے ہوئے. تو یہ ان باتوں کا جواب بھی محترم پی جائیں گے. صحیح ہے نا, کوئی جواب نہیں آئے گا اس کا. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ طلاق ثلاث پہ کہہ رہے تھے نا پہلے اپنے اکابر, میں نے کہا ٹھیک ہے اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو اور یہ لکھ کے دینا کہ یہ میرے بزرگان دین ہیں جو میرے مسلک پہ تھے, پھر میں بتاؤں گا ان کی کیا کیا بدماشیاں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ فوراً کہہ دیتے ہیں جب نکالو نا عبارت تمہارے والے نے یہ لکھا, کہہ رہے ہم اس کو مانتے ہیں. اتنا آیا تو ہمارے بزرگوں میں فلاں تھے جو جلال الدین کے دور میں جلال الدین کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے. ہر دور کے فتنے میں جو اس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہونے والے بزرگان دین تھے ان میں سے سینکڑوں کی لسٹ ہم پیش کر سکتے ہیں. آپ ایک کی لسٹ بھی پیش, ایک بندے کا نام نہیں بتا سکتے, اور جس کا بتاؤ گے تو بحث کے دوران اس سے دستبرداری کا اعلان کر دو گے, میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. ٹھیک ہے, خاندانی لوگوں کے باپ دادا ہوا کرتے ہیں اور ان کے بزرگ ہوا کرتے ہیں.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب بزرگ ہوتے ہیں تو ان کا دفاع بھی ہوتا ہے. ہاں غلط چیز میں دفاع ہم کے قائل نہیں ہے, غلطی ہوئی ہے. ہم نے تو اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی کئی مسائل کو غلط قرار دیا ہے, جن سے میں بیعت تھا, جن کی صحبت میں رہا ہوں, اور ان کی زندگی میں غلط قرار دیا. ہم طالب علم تھے, ہم نے کہا حضرت آپ نے یہ مسئلہ غلط لکھا ہے, انہوں نے فوراً رجوع کا اعلان کیا, اس کو نکال دو اصل فتاوی سے. اور جو ان کی زندگی میں نہیں تو ان کے انتقال کے بعد ہم نے کہا کہ بھئی یہ حضرت سے غلطی ہوئی ہے, ہمارا ظرف ہے, یہ آپ کا ظرف نہیں ہے. آج بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بعض مسائل سے ہم اتفاق نہیں کرتے, ہر چیز میں ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ان کو صحیح کہتے ہیں, لیکن یہ فخر ہے کہ ہمارے, دیکھو غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے, لیکن اس پہ فخر ہے کہ ہمارے ہاں بزرگ ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں, تمہارے ہاں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ. ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا ایسے ہی کسی بندے کے ساتھ کہ اولیاء اللہ کے فضائل پر بات کرنی ہے, آج ٹی وی چینل میں بلایا تھا مجھے, تو وہ ایک بریلوی بھی بیٹھے ہوئے تھے نا میرے ساتھ بزرگ ان کے یہاں بھی ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے ان لوگ کے یہاں بزرگ نہیں ہوتے, بیچارہ کیا ولی اللہ پہ بات کرے گا. تو وہ مجھے ان بریلوی عالم کی بات پہ بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا یار بات بڑی خاندانی کی ہے. اس نے کہا ان کے یہاں ولی اللہ مارکیٹ سے شارٹ. جتنے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہندوستان میں, ان کے تو سب کی عبارتوں میں کیڑے نکال کے ان کو کسی کو مشرک, کسی کو بدعتی, کسی کو گمراہ, کسی کو کیا قرار دے دیا, تو سارے ہی غلط ہو گئے. تو بچا کون بھائی؟ ہندوستان میں تبلیغ کس نے کی؟ یہ اتنے سارے مسلمان کیا کیا زمین سے اگے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے؟ تو میں نے کہا یار ان سے ہمارے بھی بریلوی حضرات سے کچھ چیزوں میں اختلاف ہے, لیکن اس نے یہ بات بڑی خاندانی کی. ان کے ہاں بزرگ دیوبندیوں میں بھی ہوتے ہیں, بریلویوں میں بھی ہوتے ہیں, اور اہل حدیث میں بھی جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ بھی ہمارے بزرگوں کو ہی بزرگ مانتے ہیں. وہ صرف فروعی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. لیکن کچھ طبقہ ایک ایسا آ گیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں, اہل حق بزرگوں کو, لیکن وہ اہل حق ہیں کون؟ وہ 3-4 کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ بھی اس دور کے 3-4 ملیں گے جنہوں نے تھوڑا سا ان کا اکرام کیا, محبت سے گلے میں لگا لے, چائے وے پلا دی ان کو, کیونکہ کوئی عزت دینے کے لیے بزرگوں میں تیار ہی نہیں ہے. تو 2-4 نے عزت دے دی, تو وہ اب بزرگ میں الحمدللہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, چلو آپ تو آؤ نا, وہ شکر اللہ کا 2-4 تو آئے ہمارے پاس بھی, ٹھیک ہے نا, شکر ادا کر رہے ہیں اس پہ. تو بھائی ہمارا یہ نظریہ ہے, اللہ یہ جو ہندوستان میں بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں, اہل اللہ گزرے, اولیاء کرام گزرے, سارے بزرگ تھے. ان کے مرنے کے بعد جو ان کی قبروں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کی تعلیمات نہیں تھی, یہ قبر پرستی انہوں نے نہیں سکھائی. اور ان کی کتابوں میں جو کچھ ملتا ہے, تو جو توحید پرست ہوتا ہے, اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو تو شریعت کا حکم ہے کہ اس میں اگر اس کا صحیح مطلب نکل سکتا ہے تو صحیح مطلب نکالو اس کا, خام خامے غلط مطلب پہ نہ لے کے جاؤ جب تک صحیح مطلب. ہاں جو بندہ ہی ٹھیک نہ ہو پھر اس کی غلط بات کا غلط مطلب لیا جائے گا. بندہ ٹھیک ہے تو شریعت کہتی ہے جب تک اس کی بات کی توجیہ ممکن ہے, اس کا کوئی صحیح مفہوم نکالا جا سکتا ہے, تو آپ اس کو غلط مطلب پہ نہ لے کے جائیں. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان کیا, اس میں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کی کرامت تھی کہ وضو کے پانی سے ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے. اس پہ وہ مشہور زمانہ فتنہ نے باقاعدہ قہقے لگا کے ہنسا ہے. وہ اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے ائمہ ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ وقت پہلے انہوں نے درس دیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے, جس میں مسجد نبوی کے امام بھی اس درس میں شریک, اور مسجد حرام کے امام بھی, اور عرب کے بڑے بڑے علماء. 5 سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مکہ اور جدہ کی جو کمیٹی ہے نا, جس میں کئی ممالک کے علماء ہیں, ان کے سربراہ تھے. اور سعودیہ کے جو مکہ کے رئیس تھے وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب تھے. عرب کسی کو اپنا امیر اتنے آرام سے تسلیم نہیں کرتے, عرب میں عصبیت بہت ہے, لسانیت بہت ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے تقوی اور علم کا لوہا منوایا ہے, مانا ہے انہوں نے کہ بھائی یہ اس معاملے میں امیر ہے. اس کا ایک انجینئر مذاق اڑا رہا ہے اتنے بڑے عالم کا, اور ہنس رہا ہے تکبرانہ ہنسی کے ساتھ. تمہاری اوقات کیا, تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو. اور نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے, سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ لگے رہو ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو. تو بھائی آپ جاہل ہو, یہ کرامتاً ممکن ہے کہ کسی کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جائے, کرامت ہے. کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. تو بہت سارے علماء سے ایسی کرامتیں منقول ہیں. تبھی میں کہتا ہوں سامنے ایک دفعہ بٹھا دو,
میں امام بخاری کی کرامتیں نکال کے دکھاؤں گا. فضائل اعمال کے جن واقعات پر تم ہنستے ہو نا, لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو فضائل اعمال کا, میں بتاؤں گا انشاءاللہ فضائل اعمال کی یہ کرامتیں کن کتابوں میں ہیں. صحیح ہے نا, ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑاؤ تم, ان میں بہت سے محدثین ہیں, تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو تمہیں بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. تمہیں پتہ ہی نہیں کم بخت, تمہیں کرامت کا مطلب ہی نہیں پتا کرامت کیا ہوتی ہے. کرامتوں کا وجود تو قرآن سے بھی ثابت. دیکھو یہودی اسی وجہ سے حضرت مریم کو زانی کہتے ہیں کہ بغیر شوہر کے اولاد نہیں ہو سکتی. وہ بھی اسی طرح ٹھٹھا کر کے ہنسا کرتے تھے, یہ کیسے ممکن ہے بھائی بغیر شوہر کے عورت کے اولاد ہوگا ہی نہیں, یہ زانیہ ہے معاذ اللہ. اللہ نے دلائل معجزے قائم کر دیے. یہودی آج تک حضرت مریم کو کیا کہہ رہے ہیں, بولو بھائی, جبکہ اللہ کہہ رہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جب آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو عورت کو شوہر کے بغیر بیٹا کیوں نہیں دے سکتا. لیکن اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو ثابت کرے, اللہ نے ثابت کیا. حالانکہ حضرت مریم پیغمبر, بولو بھائی, نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ ایک کرامت وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا, اس کا انکار کفر ہے, اور ایک کرامت وہ ہے جو قرآن کے نزول کے بعد گزری, تو قرآن اس کا ذکر کیسے کرے گا بھائی. تو وہ اگر باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے تو ماننا پڑے گا, باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچی تو انکار کر. تو آپ اس پہ تو بحث کریں کہ یہ واقعہ جس نے بیان کیا وہ سچا تھا یا جھوٹا, اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی. یہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ابن حجر کا یہ شخص کبھی مذاق نہیں اڑائے گا, کیونکہ علامہ ابن حجر شافعی کا مذاق اڑایا تو آپ کو علم حدیث سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. جتنے بڑے بڑے آج کل محدثین پیدا ہو رہے ہیں نا جو حدیث کو صحیح اور ضعیف کہتے ہیں, یہ سارے علم حدیث میں حافظ ابن حجر کے محتاج ہیں. علامہ البانی کی جتنی تحقیقات ہیں ساری حافظ ابن حجر سے لی ہوئی ہیں. انہوں نے بہت کچھ ابن حجر کی تقلید میں کیا. انہوں نے, وہ شافعی بھی تھے, ساری دنیا کو پتہ ہے شافعی مسلک کو فالو کرتے تھے وہ, انہوں نے بھی ایسی کرامتیں ذکر کی ہیں. ان کا کبھی مذاق, جہاں کسی عالم دیوبند کا یا بریلوی عالم کا نام آ جائے گا ان کو مذاق اڑانے کا موقع. تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ دکانیں چلا رہے ہیں, آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے. یہ بزرگوں کی کرامتیں ہر دور میں ہوئی ہیں, اس دور میں تو زیادہ ہوتی تھی. تو نبی نے فرمایا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہیں, تو اللہ اپنے کسی نیک بندے کو یہ گناہ دکھا دے تو اس میں کیا رہ جائے بھائی. حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر تھی لیکن ان کو وحی ہو رہی ہے, اوحینا الی ام موسیٰ نرضعیہ, اللہ کہہ رہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو بتایا, وہ الہام کیا کہ اس کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب خوف پیدا ہونا کہ فرعونی قتل کر دیں گے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, ڈرنا نہیں غم نہ کرنا. یہ الہام پیغمبر کو ہو رہا ہے, غیر پیغمبر کو. عورت تو پیغمبر بن ہی نہیں سکتی. اور ایسا پکا الہام تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, اے موسیٰ کی ماں غم نہ کرنا, ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. اور پھر حرمنا علیہ المراضع, فرعون کے محل میں دودھ حرام ہو گیا اس کے اوپر. وہ بچے کو واپس گھما کے لے کر آئی, ماں کی چھاتیوں سے منہ لگایا, دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین ہو جائے ان وعد اللہ حق, ان کی اللہ کا وعدہ سچا ہے. پتہ چلا الہام اتنا طاقتور تھا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کس کی طرف سے ہے, من جانب اللہ. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ غیر نبی کو ایسا الہام ہو سکتا ہے جس میں اس کو یقین ہو جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ الہام کا سلسلہ ختم ہو گیا, اس پہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو. آپ ممکن ہے آپ ایک حدیث پیش کر دو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اگر کسی پہ الہام ہوتا, محدثون ہوتے, تو وہ عمر ہوتے. کیا خیال ہے, وہ کون ہوتے؟ عمر. تو اس الہام سے وہ الہام مراد ہے جس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو. شرعی مسائل اب الہام سے ثابت, بولو بھائی, نہیں ہو سکتی. پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ آج بھی الہام ہو سکتا ہے. آپ خود بار بار کہتے ہیں کہ اجماع یہ حجت قطعیہ ہے. کوئی ایک عالم ایسا نہیں گزرا جس نے اس 1400 سال میں جس نے یہ کہا کہ اب الہام کا دروازہ بند ہو گیا. ہاں دو چیزیں ہیں الہام میں کہ اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. شرعی مسئلے کے لیے قرآن و سنت دیکھنا پڑے گا. یعنی کوئی کہے مجھے الہام ہوا ہے کہ جی وہ داڑھی کاٹ لوں, تو یہ الہام معتبر نہیں ہے, یہ شیطانی الہام ہے.
نمبر 2, الہام جس پر ہو رہا ہے اس کو اگر اللہ کی طرف سے ایسے قرائن مل گئے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے, تو اس کے حق میں حجت ہے, دوسرے کے حق میں حجت, کیونکہ ہمیں کیا پتا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اگر کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا, بیان کرنے والا بھی ثقہ ہے اور جس کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کو بھی امت ولی اللہ مانتی ہے. امام حنیفہ کا تو آپ بھی ولی اللہ مانتے ہو, ساری دنیا مانتی ہے. تو پھر بلا وجہ انکار کرنا اور انکار کرتے ہوئے مذاق اڑانا, اور ایسے موقع پہ مذاق اڑانا کہ اس کو نقل ایک ملک کے ایک بڑے نامور عالم کر رہے ہیں جن کو پوری دنیا مانتی ہے, تو یہ آپ کے فرعون اور متکبر ہونے کی دلیل ہے. اور ایسے لوگ جب اوپر جاتے ہیں اتنی اسپیڈ کے ساتھ اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے کرنا شروع کر دیا.